الحمد لله الأحد الصمد الأعلى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الورى خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں توبہ سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں
عرض کی تھی، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس نشست میں توبہ کی شرائط اور توبہ سے رکاوٹیں کہ وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر انسان توبہ نہیں کر سکتا اور گناہوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اس کا روح حلق تک نہ پہنچ جائے اور جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ اس سے پہلے پہلے چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب بھی سچے دل سے اپنے رب کے حضور آ کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ ضرور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خصوصی کرم نوازی ہے کہ انسان خطائیں اور گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ رحمت کا در کھول کر اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو یوں لمحے میں معاف کر دیتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا۔ بشرطے کہ توبہ سچی ہو، رسمی توبہ نہ ہو۔ سچی توبہ میں سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور فخر نیکی کو مٹا دیتا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو گیا، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی، گناہ مٹ گیا۔ اور ایک انسان نے نیک عمل کیا، نماز پڑھی، حج کیا اور لگا تکبر کرنے اور فخر کرنے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں فلاں عمل کرتا ہوں، میں فلاں عمل کرتا ہوں، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ اگر فخر اور غرور کرے گا تو اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، اور گناہ پر ندامت کرے گا تو گناہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا اور بڑی زبردست بات فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ پر ندامت نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ میں ضرور آؤں گا، کیونکہ ابلیس وہ ہے جس نے اپنے گناہ پر آج تک ندامت نہیں کی۔ گناہ کیا اور ندامت نہیں کی، ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اپنے گناہ پر۔ اور مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ ڈٹ نہیں جاتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ بعض لوگ کسی کو گالی دیں، کسی کے ساتھ لڑائی کریں، ماں بہن ایک کریں، پھر اس کو فخر کے ساتھ بتاتے بھی ہیں
کہ میں نے جناب بھری مجلس میں فلاں کی ماں بہن کو گالیاں دی ہیں اور اسے آگے جرت نہیں ہوئی کہ کوئی بات کر سکتا، یہ گناہ ہے اور گناہ پر ندامت کی بجائے فخر کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس عیب سے معاف فرمائے اور بچائے۔ تو گناہ پر ندامت یہ توبہ کی پہلی شرط ہے، اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے بندہ دوری اختیار کرے، علیحدہ ہو جائے۔ اگر گناہ اسی طرح کرتا رہے اور زبان سے کہے توبہ توبہ، تو یہ رسمی توبہ ہے، سچی توبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے لاہور جانا تھا، یہاں سے وہ باہر گیا، گاڑی آئی، جانا اس نے لاہور تھا لیکن غلطی سے وہ جو پشاور جانے والی گاڑی تھی نا اس پر بیٹھ گیا۔ جب ترنول کے پاس پہنچا تو ایک بندے نے بتایا بھائی تم تو لاہور جا رہے ہو اور یہ تو پشاور گاڑی جا رہی ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گاڑی سے اترا نہیں، گاڑی آگے جا ہی رہی ہے پشاور کی طرف، حتیٰ کہ ٹیکسلے پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا بھائی تو نے لاہور جانا تھا؟ کہا ہاں ہاں۔ تو کہا ٹیکسلا آ گیا ہے۔ کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، ٹیکسلا آ گیا، لیکن پھر بھی سیٹ تک تبدیل نہ کی۔ آگے اس نے کہا او بھائی اٹک کراس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اٹک بھی کراس ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن پھر بھی سیٹ تبدیل نہ کی، اٹھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کوڑا خٹک آ گیا ہے بھائی۔ اس نے کہا توبہ 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 نعوذ باللہ، کوڑا خٹک تک میں آ گیا ہوں، استغفر اللہ، لیکن اترا نہیں گاڑی سے۔ بتاؤ یہ بندہ اس استغفار کی وجہ سے لاہور پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ کام اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو ہی جب پتہ چلا کہ میں غلط ٹرین پر غلط گاڑی پر بیٹھ گیا ہوں، اسی وقت اتر جاتا، جو یہ غلط سفر کیا ہے اس پر استغفار کرتا، تو پھر تو بات بنتی تھی، او ہو یار غلطی ہو گئی۔ لیکن جا ادھر ہی رہا ہے، گاڑی بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، صرف زبان سے کہتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائی یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی، سمجھنے کی بات تھی۔ آج میری آپ کی ہم سب کی یہی توبہ ہے، او بھائی تم جو کام کر رہے ہو یہ حرام ہے، اچھا استغفر اللہ استغفر اللہ، چھوڑ دیے؟ نہیں جی چھوڑا تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور کام شروع کر دیا جو اس سے بھی بڑا تھا، وہ یہ بھی غلط ہے، او ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اسی طرح جاری ہے۔ تو توبہ کی شرط ہی نہیں پائی گئی۔ توبہ کی دوسری شرط یہ تھی کہ اس سے الگ ہونا۔ استغفار کا مطلب ہی ہم نہیں سمجھتے، صرف زبان سے کہتے رہیں تو ہو جائے گا، اس گناہ کو چھوڑنا یہ شرط ہے توبہ کی۔ اور غلطی میں جو آپ اس گناہ کی طرف چل پڑے تھے اس پہ استغفار کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر زبان پر استغفار بھی رہے اور بندہ ادھر ہی آگے بڑھتا رہے تو یہ توبہ تو نہ ہوئی۔ تیسری شرط توبہ کی کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ عزم کرے، دل سے پکی نیت کرے کہ یہ کام میں نے آئندہ نہیں کرنا۔ جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک گھر سے بچے کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ بس یہ بات سنی تو سمجھے کہ اللہ مجھے ہی کہہ رہا ہے، فوراً زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالی اور چیختے ہوئے واپس پلٹے اور کہا جی میرے اللہ ٹائم آ گیا ہے توبہ کا۔ سارے قافلے والے باقی ڈاکوں کو بھی جگایا کہ اٹھو اٹھو۔ انہوں نے کہا کہاں جائیں، کدھر ڈاکہ ماریں؟ کہا چھوڑو ڈاکے کو، ادھر اللہ بلا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سچی بات ہے، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، دیر نہ کرو، رب سے معافی مانگو۔ خود بھی توبہ کی، باقیوں سے بھی کہا تم بھی توبہ کرو، اور پھر توبہ کی شرطوں میں یہ بھی ہے نا کہ جس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ پھر ایک ایک کے گھر گئے، جس کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا، جو سامان پاس تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا اس کی معافی مانگی،
اور کہا کہ میں کوشش کر کے پورا کروں گا تمہارا سامان، اور پھر رب کی تقدیر پہ ایسے راضی ہوئے کہ کبھی سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا۔ کہنے والوں نے کہا بھی اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کہ شرم آتی ہے، جس اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی ہوں کیسے اوپر دیکھوں؟ اور پھر اپنی زندگی کا رخ چینج کر لیا، گناہ پر نادم بھی ہوئے، گناہ سے دور بھی ہوئے، اور پختہ عزم کیا کہ بس جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ لوگوں کا حق ہو تو وہ ادا کرو، جس کا حق دینا تھا وہ دیا، ورنہ اس سے معافی مانگی۔ اور پھر رب سے کہا یا اللہ اتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب آگے بخشش کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ رب فرماتا ہے جو یوں میرے سامنے توبہ کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، رب نہیں معاف کرے گا تو بتاؤ کون معاف کرے گا اس کو؟ تو یہ ہے سچی توبہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو توبہ کی شرائط میں نے مختصر عرض کر دی کہ پہلی شرط یہ ہے ندامت، دوسری شرط یہ ہے گناہ سے علیحدگی اختیار کرنا، تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق دینا ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ ہم سب کسی میں مجھ جیسے زیادہ گناہ گار ہیں، کوئی زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، کسی سے کم، لیکن گناہ سب میں ضرور ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ بولتے نہیں ہیں، سارے معصوم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ غلطیاں ہیں نا، ہم سب میں ہیں غلطیاں، گناہوں سے معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں روک دیتی ہیں توبہ سے؟ یہ چند رکاوٹیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ بالکل توبہ کرنی چاہیے، مجھے احساس ہے میں کر لوں گا، کل کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، توبہ کر لیں گے۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا کل کر لیں گے، اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے اس کے دماغ پر، تجھے پتہ ہے کہ کل تک تو باقی رہے گا اور توبہ کر سکے گا؟ قرآن بیان کرتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہ جو بندہ کہتا ہے میں کل توبہ کر لوں گا، بالکل مجھے پتہ ہے میں نے غلط کام کیا ہے، بالکل ان قریب اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسے بندوں میں سے جب ایک بندے کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت آتی ہے، قال رب ارجعون، موت کا فرشتہ جو ہی اچانک سامنے آتا ہے، اس نے تو کل توبہ کرنی تھی، موت نے آج آ کے دبوچ لیا، اس نے تو کل اللہ سے معافی مانگنی تھی، موت نے آج ہی گھیرا ڈال لیا، یہ تو گناہ کی نیت سے نکل رہا تھا، آج گناہ کروں گا کل معافی مانگ لوں گا، موت نے راستے میں آ کر گھیرا ڈال لیا۔ اور دنیا والوں ہمیں موت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، موت خود آ کر تلاش کر لیتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں مرضی چھپ جاؤ، جتنے بند کمروں میں جا کر گھس جاؤ، موت خود آ کر تمہیں دبوچ لے گی، تم موت کی طرف نہیں، موت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ اب بندے نے کل توبہ کرنی تھی، راستے میں آج ہی موت نے گھیرا ڈال لیا۔ اچانک جب موت کو سامنے دیکھا اور ملک الموت خوفناک صورت بنا کر سامنے آ گیا، او اللہ کے دشمن چل تیری روح نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، موت کے وقت مجرم آدمی کے پاس اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں،
چہروں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھ پر بھی مارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ذوقو عذاب الحریق، چکھنا اللہ کی نافرمانی کا مزہ۔ بڑی بغاوت اور نافرمانی کیا کرتا تھا، اب مزہ چکھ لینا اس کا۔ اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں موت جب سامنے آ جاتی ہے پتہ ہے پھر کیا کرتا ہے؟ چیخ پڑتا ہے یہ بندہ جو اس امید پر جی رہا تھا کل توبہ کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا، چیخ پڑتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے قالا رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے مہلت عطا کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میری روح کو ابھی نہ نکالا جائے، میرے پروردگار میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا جائے۔ ارے بندے کیا تیرا کام رہ گیا جس کے لیے مہلت مانگتا ہے؟ تجھے تو بڑی لمبی زندگی دی تھی، 50 سال، تجھے تو 70 سال کی زندگی دی تھی، بڑا ٹائم تو نے گزارا، اب تھوڑا سا ٹائم کس کام کے لیے مانگتا ہے؟ جواب میں بندہ کہے گا مرنے والا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ باقی کام تو کرتا رہا، توبہ کوئی نہ کر سکا، اس امید پر کہ چلو کل کر لوں گا اور پرسوں کر لوں گا، تجھے راضی نہ کر سکا، نیک عمل کوئی نہ کر سکا، اب مہلت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ جواب آئے گا کلا، اب تیرے مہلت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تجھے کہا تھا نا توبہ کر، تو نے توبہ کوئی نہیں کی، رحمت حق تجھے صدائیں دیتی رہی، آ جا مجھ سے معافی مانگ لے، ابھی مانگ میں ابھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن تو کل پہ ٹالتا رہا اور دیر کرتا رہا، اور وہ کل تو کبھی آیا نہیں، تیری موت نے آ کر تجھے دبوچ لیا۔ اِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب توبہ کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک کے لیے قبر اور برزخ کے جہان میں تجھے رہنا ہوگا۔ تو توبہ کی پہلی رکاوٹ سستی، کل کر لوں گا جی توبہ، پرسوں کر لوں گا جی توبہ، بالکل جی مجھے پتہ ہے غلطی ہے، توبہ کر لیتے ہیں، یہ سارے باتیں قرآن نے ان کا رد کیا ہے۔ اے بندے تجھے نہ معلوم اگلا سانس بھی لینا نصیب نہ ہو، تو کل کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کل توبہ کروں گا، تو بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ بوڑھا ہوں گا، پھر بیمار ہوں گا، پھر جا کے توبہ کروں گا، ابھی توبہ کر، توبہ تیرے لیے ضروری ہے، اور فوری توبہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلی رکاوٹ کیا تھی؟ سستی، کل توبہ کر لیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری رکاوٹ جو توبہ سے ہے، وہ شیطان بڑیاں پٹیاں پڑھاتا ہے نا، وہ جی ٹھیک ہے کیا حرج ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جی، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، وہ اتنا بڑا تو گناہ نہیں نا جی، اتنا بڑا گناہ ہوتا تو فلانا نہ کرتا، فلاں نہیں کر رہا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہم سنتے ہیں آئے روز، او جی خیر ہے جی اتنا بڑا بھی تو گناہ نہیں ہے نا، وہ صغیرہ ہی گناہ ہے جی۔ اللہ اکبر، صحابی رسول فرماتے ہیں لوگو تم بعض گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو نا کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی ہے بھی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر وہ غلطی کسی سے ہو جاتی سمجھتا پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، اور علماء فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے جی خیر ہے جی خیر ہے جی وہ چھوٹا ہی گناہ ہے چھوٹا ہی گناہ ہے، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بندہ جمع کرے، یہ بھی چھوٹی سی لکڑی ہے، یہ بھی چھوٹی سی لکڑی ہے، یہ بھی چھوٹی سی لکڑی ہے، اور سارے جمع کر رہے ہوں، اور جب وہ گٹھا تیار ہو جائے تو بتاؤ وہ جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جن کو میں ہلکا ہلکا سمجھ رہا ہوں نا، یہ چھوٹے چھوٹا ایندھن میرے لیے تیار ہو رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹا ایندھن بھی جب مل جائے گا بڑے بڑوں کو جلا ڈالے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری رکاوٹ، چونکہ وقت تھوڑا میں مختصر کر رہا ہوں، وہ یہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں نا اللہ بڑا، اس میں کوئی شک نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن کوئی ضابطہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ قرآن اس بندے کو پھر سمجھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اے بندے
تو کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن اتنی بات تو ذرا سوچنا، ایک میرا فرما بردار ہے، ایک میرا نافرمان اور باغی ہے، غفور الرحیم تو، لیکن کیا تیرا دماغ اتنا بھی کام نہیں کرتا؟ کیا دونوں کو ہم ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ ایک بندہ دکان ڈال کر مزدوری کر رہا ہے، بڑا پیسہ کما رہا ہے، دوسرا گھر میں ویلا بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو تم نہیں کہتے ہو جی اللہ بڑا کریم ہے، دونوں کو برابر رزق دے گا، تو وہاں کیوں کہتے ہو ایک نافرمان ہے، ایک میرا فرما بردار ہے، ایک متقی ہے، ایک فاسق اور فاجر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا، بلکہ قیامت والے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوے مجرموں، دنیا میں تو مل جل کر اکٹھے رہتے تھے، آج مجرم الگ ہو جائیں اور فرما بردار الگ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کا آئے گا، اللہ کریم کی اپنی ساکھ کی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، حکم ہوگا چلو سب رب کے سامنے سجدہ کرو۔ میرے بھائی غور کر، جب رب کا غیبانہ اتنا سجدہ مزیدار ہے، جب اللہ کریم سامنے ہوگا تو سجدے کی کیا لذت ہوگی۔ فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ سجدے کی طرف بلائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جب سارے سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا تو چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، طاقت ہی ختم ہو جائے گی، کمر جھکے گی نہیں، تختے کی طرح اکڑ جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن یہ اللہ کا سجدہ دنیا میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس دھوکے میں نہ رہو کہ میں مرضی جو کرتا رہوں، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمت والا بھی ہوں، لیکن وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، میری رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ کوئی رحمت لینے کا حقدار بھی تو ہونا، کوئی اس قابل تو بنے، کوئی مجھ سے رحمت مانگے تو صحیح۔ تم تو مجھ سے غضب مانگتے ہو، تم تو مجھ سے کار مانگتے ہو، تم تو بدعمالیوں کے ذریعے مجھ سے جہنم مانگتے ہو، ارے وہ کام تو کرو نا تاکہ میری رحمت جوش میں آئے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور پھر لگے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ اور آخری جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے صحبت۔ بری محفل میں بیٹھیں گے برے اثرات آئیں گے، اور اچھی محفل میں بیٹھیں گے اچھے اثرات ضرور آئیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ صحبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہے؟ بعض صحابی ہم نے پڑھا حدیث میں، ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے، ایک نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوئی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، شہید ہو گئے۔ وہ چند لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہیں۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، اس صحابی کی جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کو صحبت نصیب ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ صحبت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دینا، میرے صحابی نے جو ایک مد جو صدقہ کیے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اور بندہ گندی صحبت میں بیٹھے اور کہے میں نیک بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، برے لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت والے کی مثال عطر اور خوشبو والے کی طرح ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے، پیسے ہوئے تو خرید لو گے، نہ ہوئے تو مفت میں سونگ تو لو گے نا، خوشبو مفت میں تو آ ہی جائے گی نا، کچھ نہ کچھ تو لذت اور فائدہ حاصل ہو جائے گا نا۔ اور بری محفل والے کی مثال اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، اگر انگارہ گر گیا نا کپڑے جل جائیں گے،
نہ گرا تو دھواں تو چڑھتا رہے گا نا. اللہ کے نبی ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, فرمایا کہ جیسی محفل ہوگی اس کے اثرات ضرور ہوں گے. بندہ بیٹھے لوفروں کی محفل میں اور کہے میں بڑا ٹھیک ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اثرات ضرور ہوتے ہیں. ٹپ 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 کر کے ایک ایک قطرہ جب پتھر پہ گرتا رہے نا, پتھر کے اندر بھی نشان پڑ جاتے ہیں. پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے فرمایا اچھی صحبت. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے تو قرآن کی مثال, لیکن انہوں نے اپنے الفاظ میں منظوم کر کے بیان کیا. فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ, توجہ کرنا, فرماتے ہیں پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوت گم شود. فرماتے ہیں اوے لوگو, نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا, پیغمبر کا بیٹا تھا, لیکن صحبت بری اختیار کی تو نبوت کا خاندان گم کر دیا. بری صحبت نے ایسے اثرات دکھائے جہاں باقی قوم والے غرق ہوئے, وہاں پیغمبر کا بیٹا نوح علیہ السلام بھی ڈوب گیا اور غرق ہو گیا. حتیٰ کہ پیغمبر کو بڑا دکھ بھی ہوا, لیکن اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. کہا دیکھو بری محفل کے اثرات پیدا پیغمبر کے گھر میں ہوا تھا, بری محفل کی وجہ سے ایسا عذاب میں مبتلا ہو گیا جیسے باقی نافرمان اور مشرک عذاب میں مبتلا ہوئے. اور سگے اصحاب کاف روزے چند پینے کا گرفت مردم شد. فرمانے لگے اور اصحاب کاف کا کتا دیکھو, انسان بھی نہیں تھا وہ کتا تھا, لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں گیا. اور جہاں اللہ نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا اصحاب کاف کا, وہاں ان کے کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. اللہ فرماتے ہیں کلب کتے کو کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 3 وہ تھے چوتھا کتا تھا, بعض کہتے ہیں نہیں جناب وہ 4 تھے 5واں کتا تھا, بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ جناب 7 تھے 8واں کتا تھا. اللہ فرماتے ہیں جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے وہاں ان کے کتے کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جہاں ان کے سونے کا ذکر اللہ کرتے ہیں, غار کے اندر 309 سال سوئے, وہاں اللہ قرآن میں یہ بھی بیان کرتے ہیں وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید, اور کتا دونوں بازو پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھا رہا. شیخ سعدی فرماتے ہیں سنو دنیا والوں, اچھے صحبت کے کتنے اچھے اثرات ہوئے اور بری صحبت کے کتنا خطرناک انجام ہوا. اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. آخر میں بس بات ختم کرتا ہوں. شیخ سعدی ہی کے اشعار ہیں گلستان میں بڑے پیارے. فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. فرمانے لگے ایک دفعہ حمام میں ایک مٹی مجھے ملی. پہلے دور میں یہ صابن یہ شیمپو میں مٹی کے ساتھ لوگ رگڑ کے نہاتے تھے. کہتے ہیں خوشبودار مٹی مجھے حمام کے اندر ملی, ایک دوست نے مجھے دی, بڑی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. بدو گفتیم کہ مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاویز تو مستم. میں نے مٹی سے کہا یہ بتائے مٹی تو مشک کی ہے یا عنبر کی ہے, کیونکہ تیری خوشبو نے میرے دل کو بڑا مست کر دیا ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. مٹی نے مجھے جواب دیا ایسا دی میں تو ایک عاجز مٹی ہوں, لیکن کچھ دیر میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں, کچھ دیر میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. وہ دوست جو ہم نشین تھا جس کے ساتھ میں جڑ کر رہی ہوں, اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی ہوں, میری حیثیت اور اصلیت تو وہی ہے جو میں مٹی ہوں. عاجز مٹی اللہ نے مجھے بنایا ہے, لیکن مجھے
خوشبو کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے تھوڑی خوشبو مجھے بھی نصیب کر دی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے بندے اگر تو اچھی محفل میں جا کے بیٹھے گا جہاں رب کا قرآن بیان ہوگا، جہاں اس کے نبی کا فرمان بیان ہوگا، جہاں اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہوں گے، تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور اگر تو ایسی محفل میں جا کر بیٹھے گا جہاں صبح شام گناہوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں رب کی بغاوت کے تذکرے ہوتے ہیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ضرور وہ غلطیاں تیرے اندر بھی سرایت کر جائیں گی۔ اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ میں سارے گفتگو کا 1 منٹ میں خلاصہ عرض کر دوں۔ توبہ کی شرائط میں نے عرض کی، پہلی شرط ندامت ہے، شرمندگی، دوسری شرط گناہ کو چھوڑ دینا اور گناہ سے الگ ہونا، تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور چوتھی شرط کسی کا حق دینا ہے وہ ادا کرنا۔ توبہ کے راستے میں رکاوٹ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ تو ہماری سستی ہے، چلو جی کل توبہ کر لیں گے۔ دوسری رکاوٹ ہماری یہ بات ہے او جی خیر ہے اتنی حرج کیا ہے، اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے نا۔ تیسری رکاوٹ یہ ہم کہتے ہو جی اللہ بڑا معاف کرنے والا، کرتے جاؤ خیر ہے دیکھا جائے گا۔ اور چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم نے گندی صحبت کو نہیں چھوڑا، جب تک صحبت نہیں چھوڑیں گے تب تک توبہ پکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔